بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اسم الذات اپنے مسمى ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنویت اور کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اسم الذات کی حقیقت اور اس کے راز و رموز کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں بعض مقامات پر اسم الذات کو علم اکثیر اور تصور توفیق کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، کیونکہ اسم الذات تمام باطنی علوم کا مخزن ہے، اور اس سے باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات یعنی دیدار حق تعالی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے ذکر فکر سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسم الذات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن اے طالب، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ چاروں کتابیں محض اسم اللہ ذات کی شرح ہیں، اور اسم الذات عین ذات پاک ہے، جو بے چون و بے چگون اور بے شبہ اور بے نمون ہے، اور جس کی شان میں آیا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسم اللہ ذات کو پڑھ کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز کہ اسم الذات کے پڑھنے اور اس کے ذکر سے وہ علم لدنی کھلتا ہے کہ جس کی نشاندہی اس فرمان حق تعالیٰ میں کی گئی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم سکھا دیا گیا۔ اور سلطان صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اے انسان، یاد رکھ کہ حضور علیہ السلام کا عرش و کرسی اور لوح و قلم سے گزر کر حضور پروردگار میں قاب قوسین کے مقام پر پہنچنا اور اللہ تعالیٰ سے بلا حجاب کلام کرنا محض اسم اللہ ذات کی برکت سے ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات دونوں جہاں کی چابی ہے، اور دوسرا ساتوں طبقات زمین اور ساتوں طبقات آسماں جو بلا ستون موجود ہیں، یہ محض اسم اللہ ذات کی برکت ہے، اور دوسرا بندے اور مولا کے درمیان رابطے کا وسیلہ بھی یہی اسم الذات ہی تو ہے۔ سلطان العارفین اب مزید فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ، غوث و کتب، اہل حق کو ذکر، فکر، الہام، مذکور غرق توحید، مراقبہ و کشف و کرامات اور علم لدنی کے جتنے بھی مراتب نصیب ہوتے ہیں، یہ سب آپ فرماتے ہیں کہ اسم الذات کی برکت سے ہوتے ہیں، کیونکہ اسم الذات سے وہ علم لدنی کھلتا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور بہت سے فقراء اسم الذات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اسم مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق، یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اور نہ اس اسم پاک کا مجازن اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے اسماء مبارک کا کسی دوسری جگہ جو ہے نا مجازن اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک کسی بھی قسم کے اشتراک اور اطلاق سے پاک، منزہ و مبرہ ہے، یعنی اللہ پاک کی طرح اسم الذات بے احد، واحد اور لم یلد ولم یولد ہے۔ سلطان العارفین عین الفقر شریف میں اسم الذات کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حشر کے روز آدمیوں کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب ہوگا، تو جس شخص کے دل پر اسم الذات کا نقش ہوگا، یا جس شخص نے صرف ایک ہی مرتبہ صدق دل سے اسم الذات کا تصور کیا ہوگا، اگر اس کے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھی ہوں گے تو ایک طرف کے پلڑا میں اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے اور دوسری طرف کے پلڑا میں اسم الذات رکھ دیا جائے گا، تو وہ اسم الذات والا پلڑا بھاری ہوگا، اور فرشتے تعجب سے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ، اس نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے میں اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے؟ ارشاد ہوگا کہ یہ شخص ہمیشہ میری طلب میں رہتا تھا
اور میرے ذاتی نام یعنی اسم الذات میں مشغول رہتا تھا۔ اے فرشتوں، تم اہل حجاب ہو اور اس کے جو شغل ہے اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہو۔ یہ بندہ میرا طالب ہے، یہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ تم اس راز سے بیگانہ ہو، لہذا پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ دیکھیں محترم سامعین، سلطان العارفین نے بار بار یہ نصیحت کی ہے، بلکہ نصیحت کیا، آپ نے تو اسم الذات پر 140 کتب لکھ دی ہیں کہ اے طالب، دوسرے ذکر آپ کو عالم لاہوت اور معرفت الہی تک نہیں پہنچا سکتے، لہذا تیرے لیے بہتر ہے کہ اسم الذات کو پکڑ لے۔ مگر ادھر ہم ہیں کہ اپنی مستی اور لاغرضی میں پڑے ہوئے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بس بلند آواز میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، یعنی ظاہر کو سنوار رہے ہیں اور باطن کی خبر تک نہیں، حتیٰ کہ صرف قیل اور قوال یعنی زہری تقلید اور زہری اشغال سے نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ ہی زہری کتابی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس کی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے، اور نہ ہی وحی کی حقیقت اور معراج کی طے اور حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو زہری علماء نبی کے علم غیب، دنیا میں دیدار الہی، معراج کی حقیقت اور معجزات وغیرہ اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر وہ زہری علوم کو چھوڑ کر اسم الذات کو قلم میں بسا لیتے تو ان پر سب حقیقت اور اسرار اور رموز کھل جانے تھے۔ یقین کیجئے کہ جب ہمیں اسم الذات کی حقیقت مل جائے گی تو اس وقت یہ نور و بشر اور علم غیب اور شیعہ سنی سے ہم باہر نکل آئیں گے، کیونکہ ان تمام حقائق اور باطنی رموز سے پردہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین اور آسان راستہ ذکر اور تصور اسم الذات ہے، کیونکہ تصور اسم الذات سے نفس ہمارا قتل ہو جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے، جس سے حضوری قلب حاصل ہوتی ہے، اور جسے حضوری قلب حاصل ہو اس کی ہر عبادت مقبول ہوتی ہے، اور جسے حضوری قلب حاصل نہ ہو اس کی ہر عبادت ریا کا درجہ رکھتی ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اسم الذات طالب کو توحید تشبیہ کی طرف لاتا ہے اور پھر توحید تنزیہ کی طرف لے جاتا ہے، اور آخر میں دونوں یکجا ہوتے ہیں۔ یہی کامل توحید ہے، اور یہاں پہنچ کر طالب خود توحید ہو جاتا ہے، اور پھر چوں چراں جو ہوتی ہے نا وہ مٹ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہنچ کر طالب کے باطن میں تجلیات الہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خود کو اور رب کو پہچان سکے تو وہ سب سے پہلے روح اور باطن کو بیدار کرے، کیونکہ بیداری کے بغیر انسان نہ ہی اپنی اور نہ ہی اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، اور باطن کی بیداری کے لیے اور باطن کے اس بند قفل کو کھولنے کے لیے جو چابی ہے وہ ہے ذکر اور تصور اسم الذات۔ اس کے علاوہ اور کوئی چابی نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب سننے والوں کو اسم الذات کی نعمت سے مالا مال کرے، کیونکہ جسے اسم الذات مل جاتا ہے اس سے دو جہاں کی روشن ضمیری حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا دل باصفا اور روشن آئینہ بن جاتا ہے، اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار اور تجلیات کے مشاہدہ سے معرفت حقیقت پا لیتا ہے۔